سامعین اور ناظرین، یہ مفتی غلام جیلانی مدھیہ پردیش کٹنی سے ہیں۔ ان سے میں نے کچھ سوالات کیے ہیں۔ ان کے گھر کے علماء، ان کے گھر کے مفتی آپس میں جو تکفیری مشین گن چلائی ہے، جس طرح اختر رضا کا بڑا بھائی اختر رضا کے اوپر فتوی کفر دیا ہے۔ گھر کا آدمی، استاد اور بڑا بھائی وہ زیادہ قریب تھا اس کے اختر رضا کے، اور بہت تحقیق بھی ہو اس کی عمیق ہوگی اور اس میں شک بھی نہیں ہوگا، اسی بنیاد پر اختر رضا کے اوپر کو فتوی کفر دیا ہے۔ تو جب سامعین آپ سوچیں، اختر رضا کا بڑا بھائی ریحان رضا کا فتوی کفر اختر رضا پر لگا، تو وہ اگر معتبر نہیں ہے اور اس کے فتوی کے زد میں اگر نہیں آتا، جب اپنے گھر کا بھائی ہے، گھر کا آدمی ہے، مفتی ہے، تو احمد رضا تو ہمارے اکابر کا مخالف اور دشمن اور مکفر المسلمین، خود گستاخ، اور ہمارے اکابر نے اسے کافر بھی کہا ہے۔ تو سامنے بتائیں، اس کے باوجود اتنے سارے فتوے ہمارے علماء نے بھی لگائے ہیں اور مخالف بھی، دشمن بھی ہے ہمارے کابر کا، تو اس کا فتویٰ ہمارے کابر کے متعلق معتبر کیسے ہو جائے گا؟ اگر معتبر مانیں گے لوگ اور من شک کا فی کفری و عذابی فقط کفر کہیں گے، تو پھر ریحان رضا کے فتوے پر شک کی گنجائش کیا ہے اور اختر رضا فتوی کفر کی زد میں کیوں نہیں آئے گا؟ سامعین، یہ مفتی غلام جیلانی، یہ دیکھیں مفتی ہے، تقریر میں، ممبر پر، محراب پر، مسجدوں میں، جمعہ میں، عیدین میں ہمارے اکابر کے خلاف، علماء دیوبند کے خلاف تبرہ بازی کرتا ہے۔ لیکن آج سامعین دیکھیں، اس کی تمام تحقیق، تمام علمی لیاقت کی پول پٹی میں نے کھول کر رکھ دیا ہے اور تہس نہس کر دیا، اور الحمدللہ دیکھیں سامعین کس طرح بے بس، لاچار اور لاجواب ہوا ہے یہ مفتی غلام جیلانی۔ مفتی غلام جیلانی صاحب بول رہے ہیں؟ جی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ فارغ حضرت، نماز عصر کی نماز ہو گئی کہ مغرب کی نماز؟ نہیں، عصر کی ہو گئی۔ جس طرح حضرت دیوبندی اکابر پر کفر کا فتویٰ لگا ہے، تو ان کو کافر کرنا ضروری ہے یا پھر سکوت کرنا پڑے گا؟ مطلب میں سمجھا نہیں۔ دیوبند کے اکابر پر جو کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے، جی تو ان کو کافر کہنا پڑے گا، پھر کوئی خاموش رہے؟ جو طواغیت اربعہ ہیں، جی، جو اکابر دیوبند ہیں، ہاں اکابر دیوبند، جی، ان کے چونکہ یوں ہی فتویٰ نہیں لگ گیا، ان کی عبارات جو تھیں وہ کفریہ ہیں۔ جی علماء حرمین شریفین نے اس پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ جی تو اب یہ ہے کہ ہم ان کے کفر پر مطلع بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، سمجھ رہے؟ تو سکوت نہیں، ان کو کافر ہی کہا جائے گا۔ ہاں، اگر ان کی بات سامنے آ گئی، کفر سامنے آ گیا، تحقیق کیے بغیر ہی کہہ دینے گا نا۔ تحقیق کا ہو کوئی گئی، تحقیق تو ہمارے علماء نے کی ہے۔ جی اب یہ تو ایسا تھا نہیں کہ ایک عالم کی بات تھی، علماء حرمین شریفین، فتاوی حسام الحرمین کا مطالعہ آپ کر لیجئے گا۔ آپ کے پرسنل پہ ایک حوالہ بھیجا ہے، جی لفظ کملی کتاب ہے، اچھا، یہ سید محمد ہاشمی اشرفی جیلانی صاحب کی کتاب ہے۔ جی تو صفحہ نمبر 34 پہ لکھتے ہیں، کیونکہ ان کے برادر گرامی علامہ ریحان رضا خان صاحب سجادہ نشین و متولی خانقاہ رضویہ بریلی شریف اپنی حیات ظاہری میں ہی ان کی تکفیر کر چکے ہیں، کن کے؟ اختر رضا صاحب کی، اور تکفیر بھی چھپ کر نہیں بلکہ چھاپ کر کی ہے، اور وہ گھر کا بھی شریعہ علی رحمہ کی۔ جی ہاں اچھا لفظ کملی پوری کتاب ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ چھپ کر نہیں، چھاپ کر کے کی ہے، اور وہ گھر کا بھی ہے، استاد بھی ہے، اور حقیقی بڑا بھائی بھی ہے۔ آخر کچھ تو اظہری صاحب نے کہا یا کیا ہوگا، تکفیر کوئی معمولی بات نہیں ہے جسے ہنسی میں اڑا دے۔ حضرت آخر لکھتے ہیں، جسے ہنسی میں اڑا دیا جائے، ہمیں اختر رضا خان کو قریب سے پہچاننا ہوگا، ان کو فتنہ سامانیوں سے امت کو بچانا ہوگا، ان کی فتنہ سامانی امت کو بچانا ہوگا۔ اب دراصل دیکھیے حضرت، جی، جو بھی یہ معاملہ، اس معاملہ کو تو میں نے یوں کہیے قصدن بھی میں نے اس کو نہیں پڑھا ہے، یا کبھی میری نظر سے گزرا بھی نہیں ہے۔ جی سمجھ رہے ہیں کس بنیاد پر وہ اصل عبارت جب تک ذکیے آپ، اب میں نہیں جانتا، آپ عالم ہے نہیں ہیں، اب اللہ عالم، کیونکہ ہماری آپ سے کبھی گفتگو بھی نہیں ہوئی، جی تو امید کرتا ہوں آپ عالم ہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ کفر یوں
کفر کی بات انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی، اگر اصل وجہ انہوں نے لکھی ہوگی ہاں جی جی کہ کس بنیاد پہ حضور ریحان ملت نے اگر دیا بھی ہے، تو ان کی اصل کتاب سے وہ عبارت، وہ وجہ، ساری چیزیں سامنے آئیں گی، تب کوئی بات ہو سکتی جی ہے اس جی موضوع پر۔ لفظ کملی میں مکمل وضاحت بھی کر دیا ہے کس وجہ سے ان کو فتویٰ کفر دیا گیا ہے۔ اور حضرت جب خود کے بڑے بھائی، ایک تو حضرت میں کیا پوچھ رہا ہوں کہ دیوبندی اکابر پہ فتویٰ لگایا گیا ہے، یہ اپنے والوں نے نہیں لگایا، کس نے لگایا؟ اعلیٰ حضرت صاحب نے لگایا ہے نا؟ تو یہ تو مخالف ہیں، تو جب مخالف کا فتویٰ مخالف پر معتبر ہو سکتا ہے، تو اختر رضا پر فتویٰ جو ہے اختر صاحب پر، یہ ریحان رضا صاحب کا فتویٰ جب بڑے بھائی بھی ہیں، وہ استاد بھی ہیں، تو وہ زیادہ ان کے متعلق جانکاری تحقیق ہوگی۔ تو یہ چیز دیکھیے میری نظر سے نہ تو کبھی گزری ہے، جی یہ میں آپ کی زبانی پہلی بار سن رہا ہوں۔ لفظ کملی کتاب کا نام ہے حضرت۔ لفظ کملی کی بات نہیں ہے، ہاں ہاں اور چاہے اس کے مصنف جو بھی ہوں، میں انشاءاللہ ضرور دیکھوں گا، کیونکہ آپ نے ایک ایسا شوشہ چھوڑا ہے، جی جی بہت ضروری ہے حضرت، بہت ضروری ہے۔ میں اس کو ضرور دیکھوں گا۔ لیکن رہی بات یہ جی کہ یہ مسئلہ اگر اس طرح کا ہوتا، تو جس طرح طواغیت اربعہ اکابر دیوبند کا کفر اتنا واضح ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ بھی اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو ضرور واضح ہوتی۔ اچھا، جس طرح حضرت بہت ساری باتیں ہیں، ضروری نہیں کہ سامنے آ جاوے، مثلا جس طرح دیوبند کے اکابر ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، ان کے حفظ الایمان پر فتوی کفر لگایا گیا ہے نا جی ان کے اوپر حسام الحرمین میں فتوی کفر لگایا گیا ہے۔ جی 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 تو اب خود مسلک کے اعلیٰ حضرت کی کتاب اور بڑے معتبر شخصیات کی شیخ الاسلام محمد گھوٹوی، محدث گھوٹوی صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر مولانا تھانوی صاحب کا رجوع اور توبہ لکھا ہے، اور کہا ہے کہ العدل کی فلاں تواریخ کی فائل لے آؤ۔ جب وہ لے آئے تو آپ نے مولانا تھانوی صاحب کا ایک مضمون ہمیں دکھایا جس میں انہوں نے اپنی عبارت سے رجوع اور توبہ کا اقرار کیا ہے۔ جب حضرت جب یہ کتاب، اور یہ حضرت جو شیخ الاسلام گھوٹوی ہے نا، جی جی ان کو معتبر مانا ہے تذکرہ اکابر اہل سنت کے اندر عبدالحکیم شرف قادری نے، اور عبدالحکیم شرف قادری صاحب کی تائید جو حسام الحرمین میں ہے، نام لکھا ہوا ہے۔ اتنے بڑے عالم۔ آپ فی الحال کس مسئلے یا کس موضوع پہ ہم سے کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب مخالف کا فتویٰ مخالف پر معتبر ہو سکتا ہے، تو گھر والے کا فتویٰ، استاد کا فتویٰ، بڑے بھائی کا فتویٰ اپنے بھائی پر، اپنے شاگرد پر، اور بھی کفر کا معتبر کیوں نہیں؟ اب جب کوئی کہے گا کہ بھائی تحقیق کرنی پڑے گی، بھائی جب فتویٰ کفر سامنے واضح ہو چکا، جس طرح ان کی بات معتبر نہیں۔ میں آپ سے دیکھیے، ہم وہی میں بات کہہ رہا ہوں جی کہ اندھے میں لاٹھی مارنے سے بہتر ہے جی آپ ایک کام کریے، جس علاقے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہو، جی اور آپ کا کیا نام ہے، مکتب فکر کیا ہے، مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا، جی جی تو آپ اپنے علاقے کے جو ذمہ دار علماء ہیں، جی میں ان اصل کے میں پاس یہ، ہاں آپ کے علاقے کے جو ذمہ دار علماء ہیں، ان کے پاس یہ قضیہ آپ پیش کیجیے، اس کا حل ضرور نکالیں۔ حضرت یہاں جواب ملا نہیں، اس لیے تو میں آپ سے رابطہ کیا ہوں کہ آپ کچھ خلاصہ کریں۔ ہاں حضرت، آپ کے ہم آپ کی بات بالکل سمجھ رہے ہیں، جب ہم نہ تو آپ کو بھی پہچاننے، نہ آپ کا مکتب فکر مجھ پر واضح ہو پا رہا ہے، جی اور کس موضوع کے متعلق آپ مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو میں وہی بات کہہ رہا ہوں، مجھے مکمل کر لینے دیجیے۔ تو دراصل مسئلہ یہی ہے جی کہ اگر ان کے متعلق ہے تو وہ خاص ان کی کتاب جو صاحب فتویٰ ہیں، جیسے حجت الاسلام جی حامد میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا فتویٰ، ان کی عبارت کس متعلق انہوں نے دیا، ان کے تصدیق نامے کے ساتھ آپ اپنے علاقے علماء کے پاس لے جائیے۔ جی ایک ہوتا ہے حضرت، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو سمجھیں گے کہ ایک کتاب میں نقل کر دینا جی وہ زیادہ معتبر نہیں ہوتی جب تک آپ اصل چیز کو نہیں دکھائیں گے۔ اصل عبارت آپ لے کے آئیے اپنے علاقے کو علماء کے پاس، وہ دیکھ کے ضرور رہنمائی کریں گے۔ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، کسی کا فتویٰ دے دینا ضروری نہیں ہے کہ فتویٰ لگ جائے، اصل کتاب دیکھنا پڑے گا۔ تو حضرت مثلاً حضرت، ہاں بالکل صحیح، حضرت مثلاً جیسے حفظ الایمان ہے، تو حفظ الایمان پر جو فتویٰ دیا گیا ہے، تو اس میں ایک اصول ہے فتویٰ کے متعلق۔ جی جی اصول یہ ہے کہ قائل نے اپنی عبارت کی مراد، اپنی تحریر کی مراد اور قول سے مراد کفریہ لیا ہو، یہ بات تمہید ایمان میں بھی ہے۔ اگر کفریہ مراد نہیں لیا ہو تو پھر اوپر فتوی کفر لگے گا نہیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے
یہ بات صحیح ہے، مراد تو نہیں ہو سکتا وہ ایک ہوتی ہے حسن ظن رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے کوئی عبارت ایسی نقل کی جو ظاہری طور پہ کفریہ ہے، جی ہو سکتا ہے وہ نقل کفر کے طور پر ہو، کسی نے کہا ہو تو وہ نقل کفر کے طور پہ کتاب میں اس کی مثال دی گئی ہو، ہاں 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 اور چونکہ نقل کفر کفر نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ پھنستا یہاں ہے کہ جب اس طریقے کے اس موضوع پر کوئی بات چل رہی ہو اور وہاں پر کفریہ الفاظ ہو اور وہاں پر تنبیہ کی جائے، پھر اگر کوئی رجوع وغیرہ نہیں کرتا، اپنی مراد بھی ظاہر نہیں کرتا، پھر تو گنجائش ہے نا انسان اس کے متعلق کچھ کلام کرے۔ بالکل صحیح کہا، اگر رجوع کر لے یہ جو حضرت یہ جو بھی اکابر دیوبند پر جو فتویٰ ہے، وہ آپ اگر اس کے تحقیق یا علماء کی مضمونات اگر اس کے متعلق پڑھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ یوں ہی کتابیں پڑھی گئی اور ترنت فتویٰ نہیں دیا گیا۔ جی 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 سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے محتاط عالم دین، بڑے محتاط مفتی تھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی تو ان کے نوک قلم سے یہ کبھی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ سامنے آئی اور ترنت فتویٰ دے دیا ہو۔ اچھا، تو وہ جو جس طرح آپ نے کہا ایک بات کہی حضرت کہ اگر اس نے رجوع کر لیا ہے یا اپنی بات کا مراد اور کچھ، دیکھیے جی وہ رجوع جب وہ جو بھی معاملات رہے ہیں اس زمانے میں، جی تو جب رجوع اگر مانا جائے گا تو رجوع کا مطلب ہے کہ کتاب سے ان عبارتوں کو ہٹایا جائے۔ اچھا سمجھ رہے ہیں نا؟ ظاہر سی بات ہے، آپ صاحب کتاب ہیں، آپ نے کتاب میں تحریر کیا، آپ نے رجوع کیا، تو اس کتاب سے اس وقت آپ کو ہٹوانا چاہیے تھا، خود اس طرح کا اعلان جاری کرنا چاہیے تھا۔ نہیں حضرت، حسام الحرمین میں جو اصول لکھا گیا ہے کہ کم سے کم انہوں نے اگر یہ مانا لیا ہے کہ بھائی میری یہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کم سے کم اتنا بھی کہہ دیتے کہ میں نے ایسا نہیں کہا کہ میری یہ مراد نہیں ہے، پھر بھی رجوع تسلیم کیا جائے گا، توبہ تسلیم کیا جائے گا۔ یہ حسام الحرمین میں خود لکھا ہوا ہے، شروع سے آپ پڑھیں۔ ان کے متعلق اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ جب آپ کیا نام ہے حسام الحرمین کے رد پہ بھی بہت سارے، لیکن حضرت یہ آپ نے شاید دیوبند نے جو لکھا ہے، آپ نے شاید حضرت پڑھا نہیں ہوگا، شاید بسط البنان لکھا ہے، جو دیوبند کے اکابر ہیں اسحب علی تھانوی صاحب، انہوں نے بسط البنان لکھا ہے۔ بسط البنان کے اندر سوال کیا گیا کہ آپ کے متعلق ایسی باتیں آئی ہیں، کیا آپ ایسا کہتے ہیں، آپ کا عقیدہ ایسا ہے؟ تو انہوں نے حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 22 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں اس مضمون کو خبیث سمجھتا ہوں، میرے دل میں کبھی بھی اس کا خطرہ نہیں گزرا، جس طرح الزام لگایا جا رہا ہے نہیں حفظ الایمان کی عبارت کے اوپر، جیسا کہ اوپر معروض ہوا، تو میری مراد کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص ایسا اعتقاد رکھے یا بلا اعتقاد صراحتاً یا اشارتاً بات کہے، میں اس شخص کو خارج اسلام سمجھتا ہوں کہ وہ تکذیب کرتا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہیں، اور ایک عالم، چلیے آپ میں کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی عالم ہو اور اس کی عبارتوں پہ اس طرح کی بات آئے اور اس میں اگر تعویل کی کوئی گنجائش نہ ہو، ایسی عبارت ہو، تو پھر صاحب کلام کو، صاحب قول کو تو اس پہ اپنی طرف سے کیا نام ہے وضاحت دینی تھی نا۔ ہاں دے دیا نا، بسط البنان لکھا ہے نا حضرت، بسط البنان لکھ کے پوری وضاحت دے دیا ہے، پھر بھی اعلیٰ حضرت نے نہیں مانا کہ نہیں میں فتویٰ دے دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں، جب آپ پڑھیں گے اس کی گہرائی تب آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ حضرت بسط البنان نہیں پڑھی آپ نے؟ میں ضرور ان کتابوں کا مطالعہ کروں گا۔ آپ ویسے ہیں رہنے والے کہاں؟ حضرت ابھی تک مطالعہ نہیں کیا ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ جو انہوں نے فتویٰ لگا دیا۔ حضرت آپ کو پتہ ہے ایک کتاب ہے پروفیسر مسعود صاحب کی، سیرت رسول عربی، نہیں حضرت غلط نام بتایا میں نے، سیرت مجدد الف ثانی، اس کے اندر لکھا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی، ان پر فتوی کفر لگایا گیا تھا ان کے زمانے میں، لیکن ان کے زمانے کے جو محققین لوگوں نے، جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے نہیں مانا۔ جب حضرت سیرت رسول عربی کے اندر بڑے بڑے بزرگان دینوں پر فتوی کفر لگایا ہے اور نہیں مانا، تو ہمارے زمانے میں بھی اگر کسی پر فتوی کفر لگا دیا جائے، اگر اب مانا جائے اس طرح، حضرت پھر مسلمان رہا کون؟ دیوبندی بریلوی کو مسلمان کا کافر کہے، بریلوی دیوبندی کو کافر کہے، بتائیں مسلمان رہا کون؟ جنت بنی کس کے لیے؟ ہر عام مسلمان یا اس ایسے شخص کو کافر کہنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں نا؟ صحیح کہا حضرت، بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جب آپ نے یہ بات کہہ دیا ہے کہ ہر عام شخص کو جو ہے فتوی کو دینے کا حق نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت کے متعلق آپ کو پتہ ہے حضرت
آپ یہ بتائیے، آپ یہ بتائیے، آپ نے مطالعہ کیا ہوگا جو بھی عبارات، جی 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 سمجھ رہے ہیں، جی جی ان کتابوں میں براہین قاطعیہ ہے، ہاں صراط مستقیم ہے، جی 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 سمجھ رہے ہیں، جی ان کتابوں میں جو کفریہ عبارتیں ہیں کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں؟ حضرت اسی بارے میں بات کر رہا ہوں میں آپ سے، اسی اچھا، بارے میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں پوچھ حضرت۔ ایک بات آپ کو پتہ ہے آپ کو حضرت، جب جی اعلیٰ جی حضرت صاحب نے، اعلیٰ حضرت صاحب کے اوپر بدایوں کے علماء نے مقدمہ دائر کر دیا کہ ان کو گھسیٹ کر لایا جائے کورٹ کچہری کے اندر، سیرت اعلیٰ حضرت میں لکھا میں ہوا ہے حسن رضا دیکھیے حضرت سنیں حضرت، بات جب نہیں سمجھیں گے نا حضرت، ایک طرفہ بات سنیں گے نا تو پھر ہماری آخرت بگڑے گی حضرت۔ آپ مفتی ہیں، آپ مفتی ہیں۔ دراصل میں آپ کی گفتگو سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ ابھی اس طرح کی بات جی فون پر سمجھ رہے ہیں، آپ کو کہاں کے ہیں، کیا بات کرنی ہے، آپ کو اگر سامنے ہوتا کہ بیٹھ کے بات کریے، اگر یہاں کے ہیں صحیح کہیں صحیح کیا آپ حضرت، کو بات کر لیں گے، بات سامنے بیٹھ کے خلاصہ کرنا چاہیے، لیکن میں یہ بول رہا ہوں حضرت کہ جب یہ بات واضح ہے اور یہ اصول موجود ہے، اور ایک کتاب کا نام ہے تنویر الابصار بینون نبی مختار، اشرف شاعری صاحب لکھتے ہیں کہ اپنے اپنے عقیدے کی تشریح کا حق متعلق فریق کو ہوتا ہے، دوسرا فریق ان کے متعلق قطعاً یہ کہہ نہیں سکتا کہ تمہارا عقیدہ ہے۔ جب یہ اصول بنا دیا گیا تو دیوبندی کے متعلق کوئی اگر عقیدہ بیان کرنا ہو، ان سے پوچھا جائے، ان کو کہا جائے کہ تمہارا خیال کیا ہے۔ جب اس نے مراد بیان کر دیا تو پھر صحیح مراد اگر ہو، فتوے کو پھر لگے گا نہیں۔ یہ اصول ہے حضرت۔ ان تمام اصولوں کے باوجود بھی ایک آدمی میں فتوے کو لگایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا میرا عقیدہ ایسا نہیں، پھر بھی کفر فتوہ لگایا گا۔ کہا جا رہا من شک فی کفری و عذابی، یعنی مطلب یہ ہے کہ آنے والی جو قوم ہے، نسل ہے، ان کو جہنم میں ڈھکلا جا رہا ہے، تکفیری جو مشن ہے اس کو ہاتھ میں دے کر کے۔ بتائیں نا، جب میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، بسط البنان کتاب لکھ دیا انہوں نے کہا میرا ایسا خیال نہیں ہے، نہ میرے دل میں ایسا یہ گزرا ہے کہ نبی کا علم جانور پاگلوں کی طرح ہے، ایسا میرے دل میں خیال بھی گزرا نہیں ہے۔ جب انہوں نے بات کہہ دی حضرت، پھر آپ تو بتائیں نا۔ نہیں چلیے، ہم آپ کی بات، چلیے ہم نے اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، میں کروں گا، لیکن حضرت آپ تو مفتی ہیں نا حضرت۔ ضروری نہیں کہ میں ان مسائل ہی پہ گفتگو کروں یا ان مسائل کا مطالعہ تو کروں۔ آپ کسی بیان تقریر کے اندر کبھی فتویٰ نہیں لگائے ہیں کابر کے اوپر؟ ابھی آپ نے میرے سامنے کہا تواغیت ارباب پر کفر کا فتویٰ لگا گیا ہے۔ بالکل آپ مفتی ہیں حضرت۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، ضروری نہیں کہ میں ان کی ہر کتاب کا مطالعہ ہی کروں، سمجھ رہے ہیں حضرت اسی لیے تو کہا گیا آپ کی کتاب میں کہ کچھ مولوی ایسے ہیں جو بغیر تحقیق کے فتویٰ لگا دیا کرتے ہیں، تو ان کو فتوی لگانا ہے ان کو۔ آپ سے جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں، ابھی آپ نے کہا کہ حضور کے علم غیب کے متعلق جو کلام اس میں لکھا گیا، کیا آپ کو لگتا ہے اس طرح کی عبارت مناسب ہے؟ کون سی بات لکھی ہے حضرت؟ کیا لکھا ہے اس میں؟ نبی کا علم پاگل اور جانوروں سے بھی بدتر جو لکھا گیا ہے۔ حضرت ایسی بات دیوبند کی کسی اکابری کتاب میں ہے ہی نہیں حضرت، پڑھتے نہیں ہیں آپ لوگ۔ آپ مفتی اگر ایسے الفاظ کہیں گے تو عوام کیا کہے گی؟ بتائیں نا۔ آپ نے یہ جملہ کہا، ابھی آپ نے یہ جملہ کہا، کیا کہا میں نے؟ ابھی آپ نے یہ بات کہی ہاں کہ اشرف علی تھانوی کے بارے میں جو لکھا ہے نا کہ حضور کے علم غیب کے بارے میں، ہاں علم غیب تو میں ایسا نہیں کہا حضرت، ایسا نہیں کہا۔ ان پر جو فتوی کفر لگایا گیا ہے، آپ بتائیں عبارت کیا ہے وہاں پہ حضرت؟ میں عبارت آپ کو بھیج دوں گا حضرت۔ یہاں پہ عبارت لکھا ہوا ہے، میں بتا رہا ہوں، سنیں آپ نے جو کہا بدتر ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ بدتر کی بات نہیں، بدتر حضور کے علم غیب کو اس سے مشابہت دیجیے نہیں دیجیے۔ تو حضرت مشابہت سے کفر لازم آتا ہے۔ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ حضرت یہ آپ مناسب ہے کہ حضور کے علم غیب کو ایسے لوگوں کے علم سے مشابہت دی جائے۔ حضرت آپ کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت صاحب نے ملفوظ میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے گدھے کا علم غیب مانا ہے، اور تفسیر نعیمی کے اندر شیطان کا علم غیب مانا ہے حضرت۔ پتہ ہے آپ کو؟ آپ ان عبارتوں کو ذرا میرے پاس بھیج دیجیے گا۔ اب بتائیں مغرب کا وقت ہو رہا ہے، میں ویسے بھی ٹھیک ہے حضرت، اگر حفظ الایمان میں کسی حقیر مخلوق کے ساتھ نبی کے علم کے تشبیہ دینے پر اشرف علی تھانوی فتوی کفر لگے گا تو اعلیٰ حضرت نہیں بچ سکتے، اور احمد یار خان نعیمی بھی نہیں بچ سکتے، بہت سارے علماء ہیں۔ جائیے لگائیے نا، میں ویسے بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں آپ وہ کون، میرے پاس آپ کا نمبر کس سے دیا، آپ میرے پاس کوئی بھی ہو حضرت، ایک مسئلہ جب خلاصہ ہو رہا ہے حضرت تو ہم کتاب کی بات کریں گے، کون سامنے والا ہے دیکھنے کی ضرورت نہیں حضرت۔ بے موضوع اور بے مطلب آپ یوں فون کر کے اور بلا وجہ کا مسئلہ چھیڑ کر کے حضرت حضرت آپ مفتی میں ادب سے بات کر رہا ہوں اس لیے آپ کے ساتھ، تاکہ کچھ معلومات ہو کہ جو بریلوی مسئلہ کو فتوی کفر لگاتے ہیں ان کی تحقیق کیا ہے۔ آپ جو عبارتیں کہہ رہے ہیں نا، آپ بھیجیے گا اس کو۔ جی حضرت، آپ نے تو فتوی کفر لگا دیا تشبیہ دینے پر، لیکن آپ کے اعلیٰ جو آپ کے سامنے میں نے حوالہ پیش کیا
اعلیٰ حضرت ٹھیک صاحب ہے نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ گدھے اپنی کا علم عبارتوں مانا کو ہے، بھیجیے گا، جو تو پھر بتائیں۔ آپ نے جو عبارتیں کہیں اس کو بھیجیے گا، ٹھیک ہے، میں غیب کا وقت ادھر بھیج دیا ہوں حضرت، بھیج دیا ہوں، دیکھ لینا آپ حضرت۔ کچھ اتا پتہ کچھ ہوتا نہیں ان کو سامعین، بس یہ کتاب بھی نہیں پڑھی اس نے، مولوی نے حفظ الایمان پڑھی نہیں ہے، بول رہا میں پڑھوں گا، بتائیں۔ اور مفتی کہلاتا ہے، مفتی غلام جیلانی ہے، اور یہ اتنا بڑا فتویٰ لے کے پھرتا ہے کیونکہ مخالف ہیں، اور ہمارے آرات نے کہہ دیا ہے لگا دو فتویٰ، چاہے اس کی جہنم بن جاوے، جہنم میں چلا جائے ہو، چاہے اس کی آخرت بگڑ جاوے۔ یہ ہے ان مفتیوں کے اوقات سامعین، مفتی غلام جیلانی ہے، بتائیں۔ اب سامعین جب یہ مفتیوں کا یہ حال ہے، سامعین جب مفتیوں کا یہ حال ہے تو ان کی عوام کا حال کیا ہوگا ہیں؟ ان کے عوام کا کیا، بتائیں، آپ فیصلہ کریں سامعین۔ اور یہ سامعین یہ مدھیہ پردیش کٹنی سے ہے، کٹنی کوئی جگہ ہے وہاں کا ہے یہ، اور یہ مفتی ہے، دیکھا سامعین، اور اس کا نام کیا ہے؟ مفتی غلام جیلانی۔ یہ ہے سامعین ان رضا خانی مفتیوں کا حال، دیکھا آپ نے، جب اپنے گھر سے ان کے اختر رضا اور بھی بہت سارے علماء کے متعلق جب ہم کفر ثابت کر دیں گے، تمہارے گھر والوں نے ہی تکفیر کی ہے اس کی، تو یہ بے شمار تعویلیں پیش کر کے بھاگ نکلتے ہیں، اور ہمارے اکابر کے متعلق جو اس کا اعلیٰ حضرت نے سعودیہ علماء سے جو ہے مکر و فریب کے ذریعے سے فتویٰ لے کر آیا، تو وہاں ان کے ہاں کوئی تعویل نہیں، جبکہ یہی اس کے فاضل مجدد نے کئی جگہ پہ ہمارے علماء کی تعریف بھی کی ہے، ہمارے علماء کو مسلمان بھی مانا ہے، جس طرح تمہید ایمان کے اندر کئی دفعہ میں نے ثابت کیا ہے۔ اب سامعین دیکھیں، جس طرح یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کتاب ہے، صفحہ نمبر 195 پر 195 کے اندر یہاں لکھا ہے کہ کس طرح وہ مسلمانوں کو کافر بناتا تھا، لکھا ہے، دیکھیں، کچھ لوگوں کی زبانی ہم نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کافر بنانے کے سوا اور کیا کیا ہے، اور کیا کیا ہے، کچھ نہیں کیا سوائے کافر بنانے کے، جسے دیکھا کافر کہہ دیا، جسے دیکھا کافر کہہ دیا۔ اپنوں کی زبانی تو یہ بات اچھی نہیں لگتی، یعنی ان کے لوگوں نے یہ بات تسلیم کیا ہے کہ احمد رضا جو ہے مسلمانوں کو کافر بنانے کے سوا کچھ نہیں کیا ہے، تو ایسے آدمی کا فتویٰ معتبر ہے سامعین؟ یعنی یہ کافر کس کو کہا ہے؟ صرف اور صرف علماء اہل سنت، علماء حق، علماء دیوبند کو کافر کہا ہے، باقی کسی کو کافر نہیں کہا ہے۔ یہ جو میں نے تھمبنیل بنایا ہے یہ بالکل سچ ہے اور حق ہے۔ ایک ہے سامعین، دیکھیں ثبوت دیکھیں، یہ کتاب کا نام ہے العطایا نبویہ فی فتاوی رضویہ، ٹھیک ہے، فتاوی رضویہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 299 پر 299 کیا لکھتا ہے اس کے اندر کہ رافضیوں کی کتابیں میرے کتب خانہ میں نہیں ہے، نہ مسلمانوں کو ان کی بات پر کان رکھنا چاہیے، میں آگے دیکھ رہے ہیں، نہ مسلمانوں کو ان کی بات پر کان رکھنا چاہیے، یعنی رافضی شیعوں کی بات پر کان رکھنے نہیں چاہیے، کان رکھو گے تو رد کرنا پڑے گا، تو کان نہیں رکھو گے رد نہیں کرنے کا، تو رد کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ سننا جائز نہیں ہے ان کی باتوں کو۔ اب یہاں صاف دیکھ لیں، اس نے صاف یہاں واضح کر دیا ہے کہ شیعہ اور رافضی کے خلاف رد کرنا جائز نہیں، جو چیز جائز نہیں وہ حرام ہوگا، تو اس نے یہاں پہ بات واضح کر دیا کہ شیعوں کے خلاف جو ہے فتویٰ بازی اور مباحثہ، مناظرہ اور اس کا رد کرنا یہ ناجائز ہے۔ اب دیکھیں سامنے، ایک تو شیعہ کے متعلق میں نے ثابت کیا، دوسرا حوالہ دیکھیں، یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد 6 ہے، اس میں غیر مقلدین کے متعلق لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس مذہب مفتہ بہی پر بھی اس طائفہ طالفہ کو سخت دقت ہے، یہ قطعاً اپنے اعتقاد سے مسلمانوں کو وہ مشرک اور کافر کہتے اور اپنی تصانیف میں کتابوں میں لکھتے اور اس پر فتوے دیتے ہیں، تو بالاتفاق ہر دو مذہب ان کا کافر ہونا لازم، اور ان کی پیچھے نماز ایسی جیسے کسی یہودی اور نصرانی یا مجوسی یا ہندو کے پیچھے۔ دیکھا سامعین، یعنی غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے کہ ہندو کے پیچھے نماز پڑھنا، گویا ہندو کے پیچھے، مجوسی کے پیچھے، نصرانی کے پیچھے، یہودی کے پیچھے نماز پڑھنا، گویا یہودی، مجوسی، نصرانی اور ہندو بننا ہے۔ اب وہ ہندو، نصرانی، مجوسی کے متعلق اور عیسائی کے متعلق کیا کہتے ہیں نیچے لکھ دیں، یہ دیکھیں،
مگر حاشا للہ ہم پھر بھی دامن احتیاط ہاتھ سے نہ دیں گے، اور یہ ہزار ہمیں جو چاہے کہیں، ہم زینہار ان کو کفار نہ کہیں گے۔ یعنی یہودی، نصارہ، مجوسی، غیر مقلد ہندو ہمیں چاہے کچھ بھی کہے، مشرک کہے، جہنمی کہے، سور کہے، کچھ بھی کہے، وہ کچھ نہیں، احمد کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ احتیاط دامن نہیں چھوڑے گا، اور وہ جو چاہے کچھ بھی کہہ دے، یہ اسے کافر نہیں کہے گا۔ یعنی صاف ہو گیا یہاں پہ ہندو، عیسائی، مجوسی، نصرانی اس کے نزدیک کافر نہیں ہے، مسلمان ہے۔ اب شیعہ کے متعلق کہہ دیا، رد نہیں کرنا ہے، اس کے بعد کان نہیں دھرنا ہے۔ تو اب دونوں جگہ پہ سامعین واضح کر دیا کہ اس کو تکلیف سے علماء حق، علماء دیوبند، اہل سنت جماعت دیوبند سے ہے، اس کے احمد کو کسی سے نہ دقت ہے، نہ اس کے نزدیک کوئی کافر ہے۔ دیکھا سامعین، دوسری بات میں آپ سے واضح کر دوں، یہ جو کہتے ہیں کہ تمہارا تھانوی نے اعلیٰ حضرت کی تعریف کی ہے اور مسلمان کہا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا اظہار کیا ہے، تو سامعین یہ دیکھیں، تمہارا مجدد تو وہی کہہ رہا ہے، وہ چاہے ہمیں کچھ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ کافر و مشرک کہتے ہیں ہمیں، اور اپنی کتاب میں لکھتے بھی ہیں، فتویٰ دیتے ہیں کہ رضا خانی کیا ہے، کافر مشرک ہیں۔ اگرچہ کافر مشرک کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، چاہے وہ یہودی کہے ہمیں کافر۔ کیا کہہ رہا ہے اس کا اعلیٰ حضرت؟ چاہے یہودی کہے کافر، مجوسی کہے، نصرانی کہے، ہندو کہے، کوئی بھی کافر کہے اس کا اعلیٰ حضرت کو، وہ اسے کافر نہیں کہے گا۔ پھر حضرت حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی عبارت پیش کرنا بھی ملفوظات سے، جس پر اعتراض کرنا تمہارے یہاں بے ایمانی اور کفر ہے، بتائیں ایسی عبارت کو پیش کر کے تمہیں کہتے ہو، جب تمہارا تھانوی نے ہی ہمارے اعلیٰ حضرت کو مسلمان مان لیا ہے تو پھر کافر کیسے؟ اب دیکھو تمہارا اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ یہودی، نصارہ، مجوسی، ہندو کو، غیر مقلدین کو جو ہے مسلمان مان لیا ہے، تو پھر تمہارا اعلیٰ حضرت مسلمان باقی رہا؟ پھر کہو اس کو مسلمان، تمہارا حضرت کافر نہیں کہہ رہا ہے، حضرت تھانوی نے وہاں کافر نہیں کہا وہاں پہ، جبکہ المحنت علی المفنت کے اندر سامعین ہمارے اکابروں نے، جس میں اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر موجود ہے، وہاں کافر کہا ہے، شیطانی گروہ کہا ہے، پڑھیں المحنت علی المفنت، وہاں کہا ہے۔ یہاں الملفوظ کی بات لے کر کے کہہ رہا ہے تمہارا اعلیٰ حضرت نے تمہارے تھانوی نے ہمارے اعلیٰ حضرت کافر کہا ہے، یہ مسلمان کہا ہے، اس لیے وہ مسلمان ہے، گویا دیوبندی کہہ رہا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں دیوبندی کافر نہیں کہہ سکتا۔ اب تمہارے اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ مسلمان کہا ہے، کافر کہنے سے احتیاط کیا ہے یہودی، نصارہ، مجوسی کو۔ رضا خانیو، تم بھی اپنے اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہودی، نصارہ، مجوسی، ہندو غیر مقلدین کو مسلمان کہو اور اس کو کافر کہنے سے احتیاط برتو۔ یہ ہے سامعین رضا خانی دھرم کی حقیقت حال، آپ کے سامنے میں نے واضح کر دیا کہ یہودی، نصارہ، مجوسی، ہنود کو مسلمان مانا ہے، کافر کہنے سے احتیاط کیا ہے، لیکن علماء دیوبند، علماء اہل سنت جماعت کو جو ہے کافر کہنے سے گریز نہیں کیا۔ سامعین جس طرح کہ ان کے گھر والوں کی زبان آپ نے سن لیا کہ یہ جس کو دیکھتا تھا کافر کہتا تھا، یہ اپنے لوگوں کی گواہی پیش کر رہا ہے۔ کیا اب بھی آپ ان خبیثوں کی، ان باطل دھرم والوں کی، تکفیری جماعت ٹولوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، ان کی ویڈیو کو سنیں گے؟ اگر پھر بھی آپ سنیں گے اتنے دلائل دیکھنے کے بعد، پھر اپنی آخرت، ایمان کی فکر آپ کو ہونی چاہیے۔ اس کا ذمہ دار ہم نہیں ہیں، انشاءاللہ آپ ہی ذمہ دار بنیں گے، اور آپ کو اس کی جواب دہی اللہ کے سامنے دینا پڑے گا۔ اگر آپ کا ایمان سلب ہو گیا، کفر کی حالت میں موت آئی، ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ دلائل سے میں نے واضح کیا ہے رضا خانی دھرم باطل اور گستاخ اور کفری دھرم ہے۔